عراق کے بہت بڑے عالم دین، بہت متاثر ہوئے اردو زبان کے کلچر سے، اردو زبان کی خطابت سے، اردو زبان کی آزاداری سے، اردو زبان مؤمنین کے خلوص سے، تمام چیزوں سے متاثر ہوئے. لیکن انہوں نے ایک شکایت کی، کہنے لگے صاحب ہم اردو زبان کی مجلسوں میں جاتے تھے اور جانے کے بعد ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ہندوستان و پاکستان میں اکثر شیعہ جو موجود ہیں وہ 12 امامی نہیں بلکہ 2 امامی شیعہ ہیں. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جناب والا زبانی 12 امام کے قائل ہیں، لیکن عملی میدان میں جائیں آپ محرم کی تمام مجالس اٹھا کے دیکھ لیجئے، تذکرہ کس کا ہوگا؟ ذات حضرت امیر روحی لہ الفدا، ہماری جان مولا پہ قربان ہو، مولا کے خاک کے پا پہ قربان ہو. لیکن مسئلہ 12 اماموں کا ہے نا، مسئلہ 14 معصومین کا ہے نا، کہ 2 معصوم کے فضائل و مصائب بیان ہوتے ہیں. آپ ماہ محرم کی مجلسیں اٹھا کے دیکھیں، دوسرے ایام اٹھا کے دیکھیں، آپ کو مصائب ہمیشہ ابا عبداللہ الحسین کے ملیں گے، فضائل ابا عبداللہ الحسین کے یا پھر حضرت امیر المؤمنین. جبکہ ہمارے یہاں تو 14 معصومین ہیں، 12 اماموں کا سلسلہ ہے. ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم 12 اماموں کے معتقد بنے عملاً اور لساناً. اگر ہم زبان سے کہتے ہیں کہ جناب والا ہم 12 امامی ہیں تو عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ جناب آپ 12 امامی ہیں. میں بطور مثال آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، امام حسن عسکری پر ابھی تک کتنی کتابیں لکھی گئی؟ سوال ہے کتنی کتابیں لکھی گئی؟ میں ایک جملے میں اس بات کو واضح کرتا چلوں، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آیت اللہ بہجت پر لکھی جانے والی کتابیں امام حسن عسکری کی پرسنالٹی سے زیادہ ہیں. میری بات آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے؟ آیت اللہ بہجت پہ لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد امام حسن عسکری پر لکھی جانے والی کتابوں سے زیادہ ہے. کیا ہم نے امام حسن عسکری کے ساتھ انصاف کیا؟ جناب اتنی شہادتیں ولادتیں گزر جاتی. میں ابھی حال میں ہندوستان کے بہت بڑے پروگرام میں گیا 28 رجب کے عنوان سے. میں یہ نہیں کہتا کہ جناب پروگرامز کم کر دیے جائیں، کیجئے، لیکن میں نے وہاں پہ ایک گزارش کی مومنین کی خدمت میں نے کہا 28 رجب کی مناسبت کیا ہے؟ اس دن ماشاءاللہ سے اماریوں کا جلوس نکل رہا ہے، 6-7 انجمنیں آئی ہوئی اور ایک ہمارے گجرات سے بھی نواں خان تشریف لے گئے تھے، ہماری بھی خطابت تھی. تو میں نے کہا اتنا بڑا انتظام آپ 28 رجب پہ کر رہے ہیں، مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا. ٹھیک ہے جناب، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، 28 رجب کا احیاء کیجئے. جب آپ 28 رجب کو زندہ کر سکتے ہیں تو کیا دیگر ائمہ کی شہادت و ولادت کو احیاء نہیں کر سکتے؟ اگر آپ احیاء نہیں کر رہے ہیں تو گویا دیگر ائمہ کے حق میں خیانت کر رہے ہیں. جناب کہنے لگے صاحب امام حسن عسکری کی تاریخ ملتی نہیں ہے. اچھا جناب چشمہ بدلیے، اچھا سا چشمہ لگائیے، پھر آپ کو نظر آئے گا امام حسن عسکری کی سیرت، پھر آپ کو نظر آئیں گے امام جعفر صادق کی فقہ، پھر آپ کو نظر آئے گی امام کاظم کا حلم و تقوی، کاظم الغیظ، آپ کو نظر آئے گا. تاریخ ہے، تاریخ ہے. ٹھیک ہے، بعض چیزوں کو چھپایا گیا، لیکن ہمارا فرض ہے یا نہیں کہ تلاش کیا جائے؟ کہتے تلاش کرنے سے خدا مل جاتا ہے، بندے کو تلاش کرنے سے امام حسن کی سیرت نہیں نظر آ رہی، کیونکہ ہم تلاش نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، آپ کو پسند آتا ہے، میں بھی علی بیان کرتا ہوں، مزہ آتا ہے علی بیان کرنے میں، اور سامعین کو علی سننے میں بھی مزہ آتا ہے. آپ کے عشق، آپ کی ارادت، آپ کی محبتوں کو صلاح. آپ جائیے اپنی ماں کے ہاتھ چومیے، انہوں نے آپ کی تربیت کی، نام علی پہ مسکراہٹ چہرے پہ آ رہی ہے. لیکن جس طرح سے نام علی پہ مسکراہٹ آ رہی، جس طرح سے نام علی پہ جوش و جذبہ و ولولہ پیدا ہو رہا ہے، اسی طرح امام حسن عسکری کے فضائل سنیں تو جوش و جلوہ و ولولہ پیدا ہو. امام رضا کے فضائل سنیں وہی کیفیت ہو، امام کاظم کے فضائل سنیں وہی کیفیت ہو، امام تقی النقی کے فضائل و مناقب سنیں وہی کیفیت ہو. خلاصہ ہم زبانی 12 اماموں کے قائل ہیں، لیکن عملاً 12 اماموں کا وہ عقیدہ نظر نہیں آتا. ہم تذکرہ 1 یا 2 اماموں کا کرتے ہیں. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی تمام پرسنالٹیز کی سیرت پر نظر ڈالیں، اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ آنے والی مجالس میں معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کروں. ماشاءاللہ سے 15 دن ہمارے پاس ہیں، اور ہم ان 15 دنوں میں کوشش کریں گے کہ سارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ایک نئے انداز میں ہو. وہ جو ریپیٹڈ باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا کہ بیان نہ کروں، ایک الگ پہلو سے، کہ جس میں کیونکہ بعض بھاونگر کے مومنین نے بندے حقیر سے گزارش کی ہے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اخلاقی پہلو بھی بیان کیا جائے. تو بندے کا ہدف ہے سیرت اخلاقی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. اخلاقی سیرت کا پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا.